یعنی دیکھیں ذرا، آپ سوچیں کہ اس ملک میں گستاخی کا، بے ادبی کا کوئی پیرامیٹر ہی نہیں، کوئی معیار ہی نہیں۔ یہ راول پنڈی میں کوٹا روڈ کے اوپر ایک گاؤں آتا ہے سادات کا، لدوٹ سیدہ، وہاں کے ایک بزرگ سید ہیں، بزرگ 85 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ 9 محرم کو ایک محفل ذکر حسین ہو رہی تھی اور سنی سید ہے، اس میں انہوں نے خطاب کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 25 پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب کسی کے ساتھ کوئی میثاق کرتے ہو، عہد کرتے ہو، ایگریمنٹ کرتے ہو، صلح کرتے ہو، تو پھر اس صلح کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کا پاس رکھا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، اور جو صلح کرنے کے بعد اس کی شرائط کو توڑتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، حشر میں بھی لعنتی ہے۔ یہ اچھا، یہ بات کر کے آگے وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ صلح توڑنے والا لعنتی ہے، تو آپ جو مولا حسن علیہ السلام کی صلح کا چورن بیچتے ہیں، ذرا پتہ کریں کہ وہ صلح کس نے توڑی تھی؟ نہیں سب کہ قرآن کی نص سے جس نے صلح توڑی، قرآن کہہ رہا ہے وہ لعنتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ بولے یار، لعنتی۔ تو جس طرح یہ ہمارے ہاں ارد گرد ہوتا ہے جو ماحول ہے، سارے ملا ملوانے نکل آئے، پکڑو، گستاخی، بے ادبی، واجب القتل، یہ وہ اگر مگر، اور تھانہ روات میں جا کے ان پر FIR کٹوا دی۔ آج تقریباً 20-25 دن سے بھی زائد ہو چکے ہیں وہ بابا جی جیل میں، اور سلام ہے اس سید کو بھی، سارے مل کے آئے ان کے پاس یہ چورن بیچنے کے، آپ رجوع کریں، معافی مانگے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ فرمانے لگے بھائی قرآن پڑھنے پہ کون سی معافی مانگو؟ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، خاص طور پہ مومنین سے گلہ کرتا ہوں، کہ شکوہ کرتا ہوں، کوئی گستاخی کرے بھی نہ، اللہ کا قرآن ہی پڑھے، مصطفیٰ کا فرمان ہی پڑھے، تو مولوی صاحب اس پر FIR کٹوا دیں، اور یہ 2 ٹکے کے ملا ملوانے سارا سال سرکار ابو طالب پہ بھونکتے ہیں، ان پہ FIR کب کٹواؤ گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کفیل ہیں، جن کی گود میں نبوت پلتی رہی، جن کے کندھوں کی سواری رسالت کرتی رہی، جس کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی، ان پہ بھونک رہے ہیں، اس سے بڑی گستاخی کون سی ہو سکتی ہے؟ بولیں یار۔ قرآن نو سمجھ دے نا، تے نام حضرت ابو طالب علیہ السلام دے خلاف پہنچتے، تے جیڑے لوگ قرآن پڑھ کے ان جنہاں نو اے منتے نے، او قرآن دی ذات ہی چاہ جاندے نے، شاعر اندر بزرگاں دا تے کفور ہی کوئی نہیں آیا۔ بس یہی تو بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن فقط چومنے کے لیے نہیں آیا، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا، الماری میں سجا کے غلاف کے اندر رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھ کے پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ یارو، میں نے کون سا نیا کام کیا تھا؟ وہ کراچی والا مناظرہ نہیں سنا آپ نے؟ وہ قرآن ہی پڑھا تھا یار، بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے افضلیت علی علیہ السلام، اس میں میں نے 1500 قرآنی آیات، 5000 احادیث، 250 سے زیادہ اصحاب کے اور امہات المومنین اور محدثین کے اقوال جمع کیے افضلیت علی پہ۔ اس مولوی کو تکلیف ہوئی، اس نے مجھے چیلنج کر دیا کہ بھائی میں ثابت کرتا ہوں کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پہ مولا علی۔ اس نے کراچی بیٹھ کے مجھے چیلنج کیا، میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، اپنی جیب سے ٹکٹ خرچ کے ادھر پہنچ گیا، بولے، اور جا کے میں نے کوئی گستاخی نہیں کی،
کوئی بے ادبی نہیں کی. اس کے شروع میں نے کہا تھا, ہاتھ اٹھا کے حلف دیا تھا کہ میرے دل میں بھی کسی کی گستاخی کا شائبہ اور شبہ تک نہیں ہے, لیکن میں نے قرآن سنانا ہے, حضور کا فرمان پڑھ کے سنانا ہے. اگر آپ کو لگے کہ میں گستاخ ہوں تو وہ فتویٰ اس روایت پہ لگانا, مجھ پہ نہیں, کیونکہ میں تو پڑھنے والا ہوں یار. اپنے دعوے کے مطابق میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی, 95. میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجات. میں نے کہا اللہ صاف صاف کھول کے بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, تلوار چلاتے ہیں, میرے نزدیک وہ افضل ہیں, ان کا درجہ بلند ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ عرفہ ہیں. کن سے افضل ہے اللہ کہہ رہا ہے؟ بیٹھے ہوں سے. نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا مولوی صاحب کچھ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جنگ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ جو جنگ کر رہے ہیں, جو قتال کر رہے ہیں, جو جہاد کر رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوں سے افضل. تو میں نے وہاں کہا مولوی صاحب کوئی شرم کرے, خدا کا خوف کرے. اللہ کہتا ہے میرے راستے میں قتال کرنے والے, جہاد کرنے والے, جنگ کرنے والے بیٹھے ہوں سے افضل ہیں. تو شرم کر وہ علی جو بدر کا ہیرو, احد کا ہیرو, خندق کا ہیرو, حنین کا ہیرو, خیبر کا ہیرو, اس علی سے تو ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے. میں نے کہا وہ بھاگنے والے تھے. جب میں نے بھاگنے کا لفظ استعمال کیا, جو لفظ قرآن کا, جو بخاری کا, جو مسلم کا, جو ابو داؤد کا, جو ترمذی کا, جو حاکم کا, جو قسطلانی کا, جو اسقلانی کا, جو سیوطی کا, جو بہقی کا, جو طبرانی کا, جو قاضی عیاض کا, ابن حجر مکی کا, احمد رضا خان بریلوی کا. تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بھاگے نہ کہو, اللہ سلامت رکھے, تشریف لے گئے. وہ بولو یار یہ جملہ میں نے نہیں کہا تھا, مولوی صاحب نے کہا یار. وہ میں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی, سورہ انفال کی آیت نمبر 15 بھی کھول لیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اللہ کہتا ہے ایمان والو, جی مولا, فرمایا جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف نہ ان کی طرف کیا کرو. وہ اللہ کا قرآن ہے یار. یہ ادبار دبر کی جمع ہے. اچھا یار آپ کے گھر مہمان ہوتا ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کے گھر ان کو تشریف سے تکلیف ہوئی تھی نا, مجھے کہتے تھے گستاخی کر دی. میں نے کہا تشریف لے نہیں گئے, دشمنوں کی طرف کر دی. انہوں نے کہا گستاخی ہے. میں نے اس پہ آیت پڑھی, جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا اسے کہتے ہیں, تشریف رکھو کہ ٹانگے رکھو؟ جی تشریف رکھو. اچھا وہ کون سی چیز رکھتا ہے؟ بولو ذرا, یہ حالت ہو گئی. میرا خیال ہے یہ بادو رکھتا ہوگا. جب آپ کہتے ہیں نا تشریف رکھو تو یہ بادو رکھتا ہوگا. جی ہائے ہائے. تو یہ دبر جو ہے, دبر میں نے وہاں کہا تھا کہ دبر, میں نے کہا واٹ از دی ڈیفینیشن آف دبر, اور دبر کی جمع ہے ادبار. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب دشمن سے جنگ کرتے ہو نا تو بھاگو نا. جب بندہ بھاگتا ہے الٹے پاؤں نہیں کوئی بھاگتا. ذرا الٹے پاؤں کوئی بھاگ کے دکھائے, میں دروازہ بھی نہیں اسے آگے گزرنے دوں گا, ادھر سے پکڑ لوں گا. الٹے پاؤں بھاگ ہی نہیں سکتا یار, ادھر ہی 2-4 قدم بعد وہ گر جائے گا. تو جب بھاگتا ہے تو تشریف دشمن کی طرف کرتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تشریف دشمن کی طرف. بولو یار. پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی, تفسدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم. اللہ کا قرآن یار. اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, میرا نبی تمہیں آوازیں دے رہا تھا, تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. نہیں سمجھ رہے. تو اللہ کے بندوں میں نے قرآن ہی پڑھا تھا نا, تو شور مچا دیا مولوی صاحب نے, گستاخی, بے ادبی, واجب القتل, نکلو نکلو نکلو. کراچی سے خیبر تک مجھ پر FIR ہو گئی. اس ملک میں گستاخی کا, بے ادبی کا معیار اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ اور یہ ان کا اصول ہے فقط
آل محمد کے لیے، حسد بغض ان کے لیے. کوئی اصحاب کی گستاخی کرے بھی نہ، یہ کہتے ہیں گستاخی ہو گئے، اور کوئی سارا سال حضور کی آل پہ بھونکتا رہے، ان کو گستاخی نظر ہی نہیں آتی. یہ سرگودا میں یہ میں نے ایک بات سنے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ مائی بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے. یہ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. یہ سرگودا میں محفل ہو رہی تھی، سرگودا میں محفل میلاد. وہاں ایک بچہ منقبت پڑھ رہا تھا مولا حسین بادشاہ سرکار کی، اور اس میں ایک شعر تھا کہ قرآن میں حسین ہے، نماز میں حسین ہے. تو مولوی صاحب سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، اتنی لمبی داڑھی، امامہ شریف، مفتی اعظم غلام رسول قاسمی، وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے خطاب کرنے کے لیے. جب اس بچے نے یہ شعر پڑھا تو مولوی صاحب کی اندر کی یزیدیت جاگی. بنو امیہ کے جو ٹکڑے تھے ان کو حلال کرنے کے لیے بولا، اور کہتا ہے چپ کر، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نہ قرآن میں حسین ہے نہ نماز میں حسین ہے. وہ بیچارہ پڑھنے والا گھبرا گیا، وہ ڈر کے کہتا ہے ٹھیک ہے مولوی جی، جو تسی کہندے ہو میں وہ پڑھ دینا. تو آگے سے شرم نہیں آئی، کہتا ہے کہو تاریخ میں حسین ہے. اب دیکھ لیں آپ، مجھے اس کے اوپر میں نے ایسے کچھ 100 سے اوپر آیات پڑھی ہوئی ہیں، نیٹ کھولیں، ایسے کھول کے میں نے آیات اور حدیثیں دکھائی ہوئی ہیں. وہ سنیے گا جو میں نے اس کو مولوی کو جواب دیا ہے. بلکہ میں نے اس نوجوان کو بھی کہا ہے یہ بات تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ قرآن میں حسین ہی تو ہے. میں نے کہا تو اس 2 ٹکے کے مولوی سے گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا. اگر ہوتا تیری جگہ گجراں والا کا یہ بٹ تے مار دیندہ اس مولوی دی مت تے کر دیندہ ناسبیت دے سارے وٹ. اور میں نے کہا جہل مطلق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. یہ قربا میں حسین ہی تو ہے. نہ تو ابنانا و ابناکم، وہ شرم کر، حیا کر، یہ ابنانا میں حسین ہی تو ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل البیت میں حسین ہی تو ہے. الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جہاں جہاں بھی اللہ نے قرآن میں عظمتیں بیان کی ہیں ان میں حسین ہی تو ہے. اور جب نماز پڑھتا مرتا ہے مولوی تو جب کھڑا ہوتا ہے نیت کر کے تو کہتا ہے مولا صراط مستقیم پہ چلا. مولوی یہ صراط مستقیم تیرا پیو نہیں، یہ حسین ہی تو ہے. کبھی کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کی راہ، یہ انعام یافتہ بھی حسین ہی تو ہے. آگے چل، آگے چلیں. اچھا آگے سنیں یار. جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بے شک تو ہاتھ باندھ کے پڑھے، کھلے چھوڑ کے پڑھے، رفع دین کر کے پڑھے، آمین بالجہر کہہ کے پڑھے. جب قیام کے بعد، رکوع کے بعد، سجود کے بعد مولوی صاحب جب تشہد پہ بیٹھتا مرتا ہے تو وہاں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی. مولوی یہ آل محمد میں حسین ہی تو ہے. پڑھا ہوا میں آپ کہتے میں چلا دیتا ہوں. اس ملک کی ایک بہت بڑی جماعت جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے. مولوی صاحب کہتے نہیں 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 نہیں، زبان بند رکھو، ساڈا ابا جو ہے. نہیں نہیں، یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی، یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی.
میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی پڑا ہے نیٹ کے اوپر. یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں 80 آیات میرے اس وقت بھی پاس پڑی ہوئی ہیں. کتنی؟ 80 سے زائد ہو سکتی ہے، کم نہیں. پوری ڈیٹیل چاہیے تو ایک میرا لیکچر پڑا ہوا ہے، میں نے جواب دیا ہوا ہے. 80 سے زائد آیات حضرت میری طرف توجہ رکھیں. اللہ نے اپنے قرآن میں بابا جی جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ نے ساری کی ساری لعنتیں آل محمد کے دشمنوں پہ برسائی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ادھر میری طرف دیکھو، اے میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں. اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن میں ایک لعنت بھی ایسی نہیں، سنگل کرس ایک بھی لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو. نہیں سمجھ رہے؟ اگر اللہ نے منافقین کہہ کے لعنت برسائی، او جاگو یار، تو منافقین بھی وہ مولوی صاحب جن کے دلوں میں آل محمد کا بغض ہے. اگر اللہ نے ظالمین کہہ کے لعنت برسائی تو ظالم بھی آل محمد کے دشمن ہی ہیں. ایک اور بات میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، تبلیغ کر دوں، ہاتھ جوڑ کے جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم لوں. ادھر میری مائیں بہنیں وہ بھی بیٹھی ہیں، ان کو بھی میں مخاطب ہوں. ذرا بات سمجھا دوں. آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، ایویں کہہ دیتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کہتے ہیں کہ نہیں؟ نہ کہا کریں، غلط ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے ہی نہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ بڑے حیران ہو گئے. آپ کہیں گے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن وہ ذرا سمجھاتا ہوں نا کہ کس پہ لعنت ہے. میں ذرا سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. فرض کریں آپ باہر نکلے، کوئی صبح کے وقت سیر کر رہے ہیں، ایک دوست ملا آپ کا محمد حبیب. آپ نے کہا حبیب بھائی سنائیں، فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھ کے آیا ہوں. پڑھی کوئی نہیں، پڑھ کے آیا ہوں. جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے، لعنتی نہیں. تھوڑا سا آگے گئے، آپ نے کہا یار وہ زید بھائی کہہ رہے تھے تو نے اس سے قرض لیا ہے، واپس ہی نہیں کیا. تو کہتا ابھی کر کے آئے ہوں واپس. کیا کوئی نہیں، جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا جھوٹا ہے، لعنتی نہیں. تھوڑا سا آگے ایک اور دوست مل گیا آپ کا. آپ نے پوچھا سنا بھائی حنیف بھائی کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ شکر ہے اللہ. کدھر گئے ہوئے تھے؟ یار لاہور گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں. گیا کوئی نہیں، جھوٹا ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے، لعنتی. اچھا، یہ جو مقام ہے جس میں اللہ جھوٹوں کو لعنتی کہہ رہا ہے، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. 61 ابھی کھول لیں. اسے آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا سونیا، یہ جو نجران کے عیسائی آگے ہیں، یہ جو پادری آگے ہیں، یہ جو راہب آگے ہیں، بڑے اسکالر آگے ہیں، تیرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے ان کو کہہ میری طرف سے کیا، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. مباہلہ نہیں پڑھنے لگا یار، نقطہ سمجھانے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے جن کو قرار دیا، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، نہ شیعہ کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ حدیث کا، نہ وہابیوں کا. وہ کیا ہو گیا جو بولو. ایک میرا دوست ہے، وہ مجھے کہتا ہے قادری صاحب یہ میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے، یہ آیت مباہلہ کے نیچے میں نے تو جو انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یار غلط کیا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. علیہ السلام کیوں نے لکھا؟ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے شکر کرو نا، بندے نہیں بدل دیتے. تو رضی اللہ تے سلام اللہ تے لڑائی پیا کرنا ہے. اے رضی اللہ نے تو پھر بھی یہی اگر رضی اللہ ہے پھر بھی یہ، سلام اللہ ہے پھر بھی یہ. کسی گھر کا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. ہر ایک کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنے بیٹے کا تو حسنین کریم ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے. سیگا ہے جمع کا، نہیں سمجھ رہے؟ سیگا ایک عورت آ رہی ہو تو بندہ یہ نہیں کہتا عورتیں آ رہی ہیں.
عورت آ رہی ہے. یہ سیغہ جمع کا, اللہ نے سیغہ جمع کا استعمال کیا, لیکن کل کائنات میں اللہ کو سب سے بڑی سچی فقط ایک ہی نظر آئی ہے. بولو یار, بی بی پاک کو کھڑا کیا, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو حضور نے اپنی جان جن کو کہا وہ علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب ہے آپ بڑے سمجھدار ہیں. اب یہ 5 ہستیاں کھڑی ہو گئی. کتنی؟ حضور, مولا علی, بی بی پاک اور حسنین کریمین. 5 ہو گئے نا. بولے مولا یہ 5 جو تو نے کھڑے کر لیے, اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں, ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب تم 5 نے یہ کرنا ہے, تم نے کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگلی بات اب سمجھانے لگا, ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا. جو سادات بیٹھے ہوں ان کے قدم چوم کے, یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں پوری دنیا میں, تبلیغ سنیں. عربی کا ایک قاعدہ ہے, عربی کا ایک اصول ہے, جسے خاص کرنا ہو نا, خاص یعنی ناکرہ سے نکال کے معرفہ پہ لانا ہو, خاص, اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام. اگر اللہ کہتا نا لعنت اللہ علی کاذبین, اگر اللہ یہ کہتا تو پھر ہر جھوٹے پہ لعنت ہوتی. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ پھر جو بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ وہ لعنتی. اللہ نے بات اس طرح نہیں کی, اللہ نے لکھا الکاذبین, یہ خاص جھوٹے. السید لکھیں تو پھر عام سید نہیں رہتا کسی کو, یہ خاص سید. نہیں سمجھ رہے؟ الخطیب, یہ خاص خطیب. قرآن کے سٹارٹ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر اللہ کہتا ہے نا ذالک کتاب لا ریب فیہ, تو پھر ہر جو بھی کتاب ہے اس میں شک نہ ہوتا. اللہ نے کہا الکتاب, یہ خاص کتاب. نہیں سمجھ رہے؟ اہل البیت, او یار گھر تو یہ میرا بھی ہے, یہ خاص حضور کے گھر والے. القادری, یہ خاص قادری. الکاذبین, یہ خاص جھوٹے. مولا کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی, جھوٹ اس بے نمازی نے بھی بولا تھا, تو نے کہا جھوٹا ہے لعنتی نہیں. بے روز نے بھی بولا تھا, تو نے کہا جھوٹا ہے لعنتی نہیں. اس کنجوس نے بھی بولا تھا, تو نے کہا جھوٹا ہے لعنتی نہیں. ان کو جھوٹا بھی کہہ رہے, لعنتی بھی. کیوں؟ اللہ نے کہا سمجھ نہیں جے آئی؟ جی مولا سمجھا دے. تو اللہ نے کہا ذرا پڑھو. جی مولا, جو محمد کے سامنے آ جائے, جو علی کے سامنے آ جائے, جو زہرا کو جھٹلانے آ جائے, جو حسن کے سامنے آ جائے, جو حسین کے سامنے آ جائے, جھوٹا تو ہے, کنفرم لعنتی بھی ہے. ہوئے 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 ہوئے, گارنٹیڈ لعنتی. نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی نص سے لعنتی. تو اگر اللہ نے جھوٹے کہہ کے جب لعنت بھیجی ہے مولوی, اگر اللہ نے جھوٹے کہہ کے لعنت بھیجی مولوی صاحب, تو وہ جھوٹے لعنتی بھی آل محمد کے دشمن ہیں. یہ درود بڑے پڑھتے ہیں, سنی ہو شیعہ ہو. ویسے آپ تو پورا حق ادا کر رہے ہیں, مومنین کی بات کر رہا ہوں, سنی ہو کے کہہ رہا ہوں نا. اور یار لوگ درود پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد, چاہے کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لے, کوئی اختلاف نہیں. یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ لے. لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے, یہ جو درود کا حکم آیا ہے نا, آرڈر, یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56, جہاں اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں, ایمان والو تم بھی پڑھو اور تسلیم بھی کرو. بولو, یہ آیت نمبر 56 ہے. اس کے ساتھ اگلی جڑی ہوئی آیت ہے 57,
اور یارو درمیان میں گیپ نہیں، وقفہ نہیں، حکم پورا تب ہو رہا ہے اللہ کا جب دونوں آیات کو جوڑ کے پڑھیں، یعنی دونوں آیات نے جب ڈالی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کیا کہتا ہے وہ ذرا سنیں۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ کہتا ہے سنو، محمد اور آل محمد پہ درود پڑھو، ان کو تسلیم کرو اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجو۔ اس کا مطلب جب آپ درود پڑھتے ہیں تو لعنت نہیں بھیجتے تو آپ عمل پورا ہی نہیں کر رہے۔ بات نہیں سمجھ رہے میری، عمل پورا ہی نہیں کر رہے۔ پورا کب کریں گے؟ جب درود بھی پڑھیں گے، ساتھ درود والوں کے دشمنوں پہ لعنت بھی کریں گے۔ میں نے ایسے ہی نہیں بات کر دی سینہ چوڑا کر کے، میں نے کہا ایک اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ یزید ان کا لگتا کیا ہے؟ اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو یزید پہ لعنت بھیجنے پہ۔ یہ مانسیرا میں، قبلہ مانسیرا میں یزید پر لعنت بھیجنے پہ FIR ہو گئی۔ مولوی نے کہا بھئی تو نے صحابی کے بیٹے پہ لعنت کیوں بھیجی؟ FIR۔ یہ حویلیاں ہیں ایبٹ آباد کے پاس، حویلیاں میں 3 دن تک مروان لعنتی کا عرس منایا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بخاری کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو یہ میں پھکی دینے لگا ہوں، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ انس ابن مالک راوی حضور نے فرمایا انت ما من احببتا، حضور نے فرمایا میرے امتیو سن لو میری بات، جی آقا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے دنیا میں محبت کر کے جاؤ گے۔ میں حدیث دے رہا ہوں، اوے یزیدیا تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو، یزید کی سنگت مبارک ہو، یزید کی صحبت مبارک ہو۔ حسینیوں جھوم جاؤ، مرحبا مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہو۔ اتنی تکلیف ان کو یار، یارو ایک طرف الحسین منی و انا من الحسین، حضور کا ٹکڑا حسین، مصطفیٰ کی کندھوں کی سواری کرنے والا حسین، جنت کا سید، جنت کا سردار، جنت کا بادشاہ، جنت کا وارث اور مالک، اور سامنے وہ گندگی کا، غلاظت کا، نجاست کا ڈھیر یزید۔ یہ یزید تمہارا لگتا کیا ہے؟ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں۔ یزید تو یزید تو سرٹیفکیٹڈ لانتی ہے، یزید تو گرانٹیڈ لانتی ہے، یزید تو کنفرم لانتی ہے۔ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ، یزید کے ووٹروں پہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہی نہ بھیجو۔ یزید کا سگا بیٹا تھا، اس کا نام ہے معاویہ بن یزید، میں اسے کہتا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو اسی پریشان ہو گئے قادری صاحب ہے کہ بے کر دے ہو؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ یزید کا سگا بیٹا، وہ سگا پتر یار، امام ابن حجر مکی سنیوں کے سخت ترین امام گزرے ہیں، نارمل سنی نہیں، کٹر سنی۔ وہ اتنا سخت ہے آپ اندازہ لگا لیں، اس نے شیعہ کے خلاف پوری کتاب لکھ دی السوائق محرقہ، اس کا معنی بنتا ہے کڑکتی بجلیاں۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے، اس کتاب میں بھی بندہ سخت ہے،
اس کتاب میں بھی یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. 25 سے زائد اہل سنت کی کتابوں میں یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ موجود ہے. جب یزید لعنتی واصل جہنم ہو گیا تو یزیدیوں نے پکڑ کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا, معاویہ بن یزید کو, اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں. اب اس نے خطبہ دیا, سنیں ذرا, میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. وہ کہتا ہے حضور کی آل ہیں حبل اللہ, اللہ کی رسی. یہ جو امر خلافت ہے, یہ جو تخت خلافت ہے, یہ نام میرے دادا کا حق تھا. اس نے بھی اللہ کی رسی وقت کے امام خلیفہ راشد کے سامنے خروج کیا, بغاوت کی. اور کہتا ہے, اگلی سنو ذرا, یہ سوچئے گا یزید دا سکا پتر جے, اور کہتا ہے نہ ہی یہ خلافت میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی حضور کے جگر کے ٹکڑے کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا. لہٰذا میں لعنت بیچتا ہوں اس تخت پہ, میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ. 2 روایتیں جمع کر رہا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ وہ لعنت بیچ کے جا کے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا, 40 دن کے بعد کھولا تو مردہ پایا گیا. دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ گیا, وہی وہ مر گیا. کون بلا؟ حضرات, یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے, شہزادہ کہنے والے, امیر المومنین کہنے والے, جنت میں زبردستی تن دینے والے, لعنت سے بچانے والے, اے یزید دے نمے پتر کتھوں جام پہنے